بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سید نذیر نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں، یہاں پر رکے تھے۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبات ہی تو ہیں جن کی بدولت اسلامی روایت فکر کا احیاء ہوا، تو اس کا مطلب بجوز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، یہ میرے خیال میں تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اسلامی فکر کے احیاء کو ان خطبات کے مرہون منت سمجھنا، میرا اپنا امپریشن، انطباع تو یہ ہے کہ خطبات کا اثر جو ہے اسلامی فکر پہ، نہ قدیم اسلامی فکر پہ نہ جدید اسلامی فکر پہ کچھ خاص ہوا ہے، اور خاص طور پہ اس کے پہلے 2-3 جو خطبات ہیں جن کا تعلق زیادہ نظری فلسفے سے ہے، اس کو تو میرے خیال میں کچھ زیادہ پڑھا بھی نہیں گیا اور نہ سمجھا گیا۔ کچھ اثر ہوا بھی ہے تو اجتہاد کی بحث وغیرہ کا ہوا ہے، اور وہ بھی منفی اثر پاکستان کے حوالے سے، اور اس کو بھی اثر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس کو یعنی جو مختلف حکومتوں نے اور تجدد پسند لوگوں نے جو ہے اس کو استعمال کیا۔ تو یہ کہنا کہ خطبات ہی تو ہیں جس کی بدولت اسلامی روایت فکر کا احیاء، تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور میرا اپنی رائے تو یہ ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے بدیہی طور پہ غلط ہے۔ پھر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبات ہی تو ہیں جس کی بدولت اسلامی روایت فکر کا احیاء ہوا، تو اس کا مطلب بجوز اس کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک ہی اس غور و فکر کا سرچشمہ ہے۔ یہ بھی یعنی پہلی رائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یہ کہتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک ہی اس کی غور و فکر کا سرچشمہ ہے۔ اپنی شاعری کے بارے میں تو علامہ اقبال نے مثلاً رموز خودی کے آخر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ وہاں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اگر میں نے جو کچھ کہا اس میں قرآن کے علاوہ کچھ ہے تو مجھے جو ہے قیامت کے دن آپ رسوا کیجئے گا۔ میں تو ہمیشہ یعنی اس میں کیا شک ہے کہ شاعری پر قرآن مجید کا کافی اثر ہے علامہ اقبال کی، اور اس لیے مطلب شاعری میں جو ہے جو ان کی فکر ہے وہ اسلامی فکر سے بہت قریب ہے، اور بہت سی اس کے اجزاء جو ہیں وہ اسلامی فکر کا یعنی ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ لیکن خطبات میں ایسا نہیں ہے، مطلب یہ کہ گو کہ خطبات کی جو مقصد یا نیت ہے ان میں بھی ان کی یہی ہے، اسلام کے احیاء کی ہے، لیکن جو اس میں انہوں نے طریقہ اختیار کیا اس میں مطلب یہ کہ وہ اپنے وقت اس لحاظ سے اپنے وقت کے فرزند ہیں ایک لحاظ سے خطبات میں، کہ انہوں نے یعنی نہ تو مغربی تہذیب کو درست طور پہ سمجھا، نہ اسلامی تہذیب کو درست طور پہ سمجھا، کہ جو مسائل اٹھائے ہیں وہ مسائل وہ ہیں جو مسائل اٹھانے چاہیے، اور اسی لحاظ سے خطبات کی اہمیت ہے۔ آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمیں جو انہوں نے خطبات میں مسائل اٹھائے ہیں وہ آج بھی جو ہیں ریلیونٹ، یا یعنی یہ ہے کہ ان کا آج بھی ایک تعلق ہے واقع سے، اور آج بھی ان کے اوپر جو ہے درست فکر جو ہے کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ خطبات کے بارے میں کہنا کہ اس کا سرچشمہ قرآن ہے وہ بالکل غلط ہے۔ اس میں مطلب وہ سرچشمہ جو زیادہ تر ان کا فہم مغرب ہے، اور مغرب کے خاص فلسفوں کا فہم ہے۔
اور بنیادی طور پہ جو انہوں نے کیا ہے وہ یہ کہ مغربی فکر کو دو حصوں میں، مغربی تہذیب کو دو دھاروں میں تقسیم کیا ہے، ایک دھارا جو اسلام کے قریب ہے اور ایک دھارا جو ہے اسلام سے دور ہے۔ تو وہ کرنا یہ چاہتے ہیں کہ جو دھارا وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے قریب ہے اس کو ابھارتے ہیں اور پھر قرآن سے اس کی یعنی دلائل پیش کرتے ہیں اور اس کی تعویل پیش کرتے ہیں، خاص طور پہ پہلے اور دوسرے چیپٹر میں، پہلے چیپٹر میں خاص طور پہ۔ لیکن وہ تعویلات جو ہیں زیادہ تر جو ہے نہ یہ کہ مغرب کی ان کی تعویل درست ہے اور نہ قرآن کی ان کی تعویل درست ہے، جیسا کہ ہم دیکھیں۔ لیکن شاعری میں ہے، گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اسرار رموز خودو کے آخر میں جو کہا ہے وہ ایک بہت بڑی جسارت ہے۔ تو وہ انہوں نے حال یا کہیں آپ یعنی ایک خاص کیفیت میں ہی کہی ہوگی، ورنہ مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحر فم غیر قرآن مضمر است، اے فروغت صبح آثار و دہور۔ رسول پاک سے خطاب کر، چشم تو بے نندہ ما فی الصدور، پردہ ناموس فکرم چاک کن، این خیابان را ز خارم پاک این خیابان را ز خارم پاک کن۔ رسول پاک سے کہہ رہے ہیں یعنی گر دلم آئینہ بے جوہر است، در بحر فم غیر قرآن مضمر است، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بینندہ ما فی الصدور، پردہ ناموس فکرم چاک کن، ای خیابان را ز خارم پاک کن، تنگ کن رخت حیات اندر برم، اہل ملت را نگاہ دار از شرم، سب کشت نابہ سمانم مکن، بہرگیر از ابر نیسانم مکن، خوش گرداں باد در انگور من، زہر ریز اندر مے کافور من، روز محشر خوار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، گر در اسرار قرآن سفتم، یہ یعنی با مسلمانہ اگر حق گفتم، اے کہ از احسان تو ناکس است، یک دو آیت مزد گفتارم بس است، عرض کن پیش خدای عزوجل، عشق من گردد ہم آغوش عمل، دولت جان ہزی بخشندئی، بہر از علم دی بخشندئی، در عمل پائندہ تر گرداں مرا، آب نیسانم گہر گرداں مرا۔ تو اس میں بھی مطلب یہ ہے کہ ان کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن ہی کی ایک مجسم صورت ہے۔ ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے عمل میں کوتاہی ہے، اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سفارش کر دیں کہ وہ کوئی کرم کر دے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ بھی کچھ ان چیزیں اس میں ان اپنی شاعری میں پیش کیا ہو تو روز محشر خوار و رسوا کن میرا، بے نصیب از بوسہ پاک۔ تو شاعری کے بارے میں تو انہوں نے دعویٰ بھی کیا یہ، لیکن یہ کہ خطبات کے بارے میں تو اقبال نے خود بھی یہ جہاں تک میرے علم میں ہے یہ دعویٰ نہیں کیا، اور جو نذیر نیازی صاحب یہاں دعویٰ کر رہے ہیں وہ دعویٰ جو ہے مجھے ایک محل نظر لگتا ہے کم از کم۔ بہرحال یہ اہم بات نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کی جو پہلو جو ہیں وہ ہم محل بحث نظر آئے اس پہ بحث انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب بجز کس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک ہی اس غور و فکر تفکر کا سرچشمہ ہے جس پر خطبات کی بنیاد رکھی گئی، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک ہمارا ذہن تعویل و تعمیر کے سلسلے سے ہٹ کر جو اسلام کی مخالفت اور موافقت یا انفرادی اور اجتماعی احوال ہٹ کر جو اسلام کے مخالفت اور موافقت یا انفرادی اور اجتماعی احوال کے پیش نظر تہذیب و تمدن کے پیدا کردہ احوال سے مصالحت کی کوشش میں وقتاً فوقتاً جاری رہا اور اب تک جاری ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، یعنی یہ کہ خطبات کی
قرآن پاک ہی کی اس غور و فکر کا سرچشمہ یہ بات سمجھ، جب تک ہمارا ذہن تعویل و تعمیر کے سلسلے ہٹ کر جو اسلام کی مخالفت اور موافقت یا انفرادی اور اجتماعی ماحول اور کے پیش نظر تہذیب و تمدن کے پیدا کردہ حوال سے مصالحت کی کوشش میں وقتاً فوقتاً جاری رہا اور اب تک جاری ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں کہہ رہے ہیں کہ خطبات کی بنیاد جو ہے قرآن مجید پر ہے، اور قرآن مجید ہی فکر کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کو جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو یا خطبات میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں ان کو حالات کے تناظر میں موافقت، مصالحت اور مخالفت کے نقطۂ نظر سے نہ دیکھیں، بلکہ تعلیمات قرآنی کو فی نفس ہی، یعنی ان پر جب تک ہماری توجہ مرکوز نہ ہو جائے حالات سے، اور یعنی مثلا مغربی تہذیب سے قد نظر کر کے اور اسلام کی موافقت، مخالفت یا تہذیب و تمدن سے مصالحت، یعنی اسٹریٹجک فکر کو چھوڑ کر قرآن مجید کی تعلیمات پر فی نفس ہی ان کے میرٹ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کہہ رہے ہیں. اور وہ اقبال نے کیا، اور اقبال کی فکر جو ہے تب تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک ہم بھی یہ نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن یہ حالات سے آپ کس طرح اٹھ سکتے ہیں یہ، اور حالات کو بھی تو قرآن مجید کے ضمن میں ہی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہو سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوں کہ مطلب یہ کہ قرآن مجید کو جب تک ان کی تعلیمات کو اس کے اپنے تناظر میں نہ دیکھیں اس وقت تک ہم قرآنی فکر سے کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے، اور جب اس کو صحیح طور پہ نہیں سمجھیں گے تو حالات کا بھی صحیح تجزیہ اس کی نظر میں، اس کے نقطۂ نظر سے نہیں کر سکتے. بہرحال یہ اور واضح ہو جائے گا جیسے ہم چلتے ہیں آگے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام کا مطمع نظر عالم انسانی کے بارے میں کیا ہے، وہ ہم سے کس قسم کی زندگی کا طالب ہے. اسلام ہمارے اخلاقی اور مادی نشوونما کے ساتھ ساتھ حیات فرد اور استحکام جماعت کی طرح تہذیب انسانی کے حفظ و ارتقاء کی اساس کن اصولوں پر رکھتا ہے؟ قرآن مجید. لہذا بحیثیت ایک جامع اور ہمہ گیر تحریک کے اس کا ماضی کیا تھا، حال اور مستقبل کیا ہے اسلام کا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ہم سے کس قسم کی زندگی کا طالب ہے قرآن کی نقطۂ نظر سے. ہماری اخلاقی اور مادی نشوونما کے ساتھ ساتھ حیات فرد اور استحکام جماعت کی طرح تہذیب انسانی کے حفظ و ارتقاء کی اساس کن اصولوں پر رکھتا ہے، یعنی اسلام کے تہذیبی اصول کیا ہیں. جیسے کہ مشہور ایک کتاب ہے ہماری مولانا مودود صاحب کی، اسلامی تہذیب کی بنیاد ہے میرا خیال ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں، یہ قرآن کی صورت روشنی میں سمجھنی تھی، اور بحیثیت مجموعی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام بحیثیت ایک تحریک کے ہمہ گیر تحریک. ہمہ گیر مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر پہلو کو حاوی ہے، اس کا ماضی کیا تھا، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہے. اسلام ہمارے حیات ملی کا گزر کن مراحل سے ہوا. اب ملی جو ہے، اب ملت اسلام اور جماعت، لیکن اسلام کی تاریخ اور مسلمانوں کی تاریخ تو مختلف چیزیں ہیں، یعنی ان میں اوور لیپ ہے لیکن وہ ایک تو نہیں ہے. حیات ملی وہ کیا مشکلات تھیں جو ہمیں اپنے ثقافتی نسب العین اور مذہبی اور روحانی زندگی کے اظہار میں پیش آئیں مسلمانوں کو. اب یہاں یہ جو ہے حیات ملی سے جو ہے یہ ایک
اسلامی قوم پرستی کی کچھ جھلک نظر آتی ہے اس میں، جو ہمیں اپنے ثقافتی نسب العین اور مذہبی اور روحانی زندگی کے اظہار میں پیش آئیں۔ وہ کیا مشکلات تھیں؟ ہماری میراث علم و حکمت اور سرمایہ ادب و فن کیا ہے بحیثیت ایک قوم کے، یعنی ملت کے؟ ہم نے تاریخ عالم کا رخ کس طرح موڑا؟ تاریخ عالم کا رخ یعنی جیسے قومیں تاریخ عالم کا رخ موڑتی ہیں، تو ہماری ملت نے کس طرح موڑا؟ اس کا صحیح رخ کیا ہے تاریخ کا، اور یہ کیسے ممکن ہے ہم حسب سابق ان قوتوں کو پھر سے تصرف میں لائیں جو تقدیر انسانی کی صورت گر ہیں؟ یعنی ہمارا بلند بالا اور چرچا تھا، غلبہ تھا، حکومتیں تھیں، ہمارا طوطی بولتا تھا، تو ان قوتوں کو پھر سے اپنے تصرف میں لائیں، یعنی ہم علموں اور عمل میں آگے تھے، اور اس سے مراد جو ہے، اس غلبے سے مراد جو ہے مادی غلبہ ہی ہے، یعنی اس کی روحانی شکل بھی ہے، لیکن اس میں اصل چیز جو اس چیز کی یہاں طرف اشارہ کر رہے ہیں، اسلام کے مسلمانوں کی مادی کم آئے گی اور ان کی قوت میں کمی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نہ ہمارے اخلاق و روحانیت ہی کے کچھ معنی ہیں، نہ اعمال و عقائد کے، اگر ہم تقدیر انسانی کے صورت گر نہ بنیں اور دنیا پر حکمرانی نہ کریں اور غلبہ۔ یہ اسلامی قوم پرستی کے واضح اشارہ ہے۔ بہرحال اس کو دیکھ، ہماری نگاہ عالم انسانی پر ہونی چاہیے، عالم انسانی پہ ہونی چاہیے۔ ہماری نگاہ عالم انسانی پر ہونی چاہیے، اس کے پہم، رد و بدل، اضطراب، انقلاب، مگر اس کے باوجود تدریجی تعمیر و تشکیل پر، ان وثنی نظامات اور مذہبی تحریکات پر جن سے دنیا قبل اسلام متشکل ہوئی، جس سے اس شدید مذہبی تعصب اور اس بڑی ہی زبردست اخلاقی اور تہذیب مساہمت، علیحدہ اس نسلی اور قومی منافت اور نارواداری جس کا تعلق دنیا بعد اسلام بالخصوص مغرب اور مغربی تہذیب سیاست کے غلبے اور استحصال سے ہے۔ لیکن اس باب میں ہماری پہلی اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کا بتارا ایک کتاب کے کریں، یعنی مطلب کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اس تناظر میں، اور پھر غور کریں گے کہ ہم کیوں پہلے اونچے تھے اب نیچے ہو گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے اس کا حل مل جائے گا۔ اور یہ کرنا چاہیے ہمیں قرآن کا مطالعہ بغیر کسی مفروضات قائم کیے ہوئے، کھلے ذہن سے۔ تو مطلب اس میں تو لگ تو یہ رہے، مطلب جب کھلے ذہن کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی علوم کے تناظر کے بغیر، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنا اسلامی علوم کے بغیر، یعنی علوم عربیہ اور علوم اصول تفسیر اور اصول فقہ، اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ پھر قرآن مجید کو سمجھنا نہ صرف ناممکن ہے بلکہ وہ ایک گمراہی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہ پہلے سے قائم شدہ افکار اور تصورات کو لے کر اپنے ارادوں کی تائید اور جواز کا صلاح اور مقاصد کے تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ قرآن کو جو سمجھنا چاہیے وہ قرآن ہی کے تناظر میں۔ لیکن افکار و تصورات سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں اگر ہم اس کو اسلامی علوم کے تناظر کے بغیر پڑھیں؟ کیونکہ قرآن کو اگر آپ اسلامی علوم کے تناظر کے بغیر، یعنی اہم علوم عربیہ یعنی صرف اور نحو، علوم بلاغت، علوم لغت، جاہلی عربی شاعری، اصول تفسیر، احادیث، اصول حدیث، اصول فقہ، اس کے بغیر آپ اگر قرآن کو پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ وہ پھر آپ کے اپنے دور حاضر کے جو غالب افکار ہیں وہ انہی کی تناظر میں پڑھیں گے، اور خطبات میں یہ ہوا ہے۔ بہرحال ہم قرآن مجید کا مطالعہ بطور ایک کتاب کی کریں، یہ نہیں کہ پہلے سے کام شدہ افکار اور تصورات کو لے کر اس سے اپنے ارادوں اور مقاصد کی تائید اور جواز کا سہارا ڈھونڈیں، تو یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن
اس لیے ہے کہ اس کے تابع ہوں ہمارے افکار و تصورات، اور وہ متشکل کرے ہمارے تصور، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اس کے حاصل ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ اس کو اسلامی علوم کے تناظر میں پڑھا جائے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا دستور حیات ہے جس کی تکمیل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت ہاتھوں سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا دستور حیات ہے جس کی تکمیل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور بابرکت ہاتھوں سے اس طرح ہوئی کہ صدیوں کے زوال و انحطاط اور طرح طرح کی بدعات اور فتنوں کے باوجود اس کی اصل حقیقت نہ کبھی ارباب بصیرت چھپ سکی، نہ عالم اسلام کی تاریخ ان ہستیوں سے خالی رہی ان کی زندگی مقصد ہی یہ تھا کہ عملاً اس کی ترجمانی اور قیام وقع کی صحیح کرتے رہے۔ تو اس دستور حیات کی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب یہ رسول پاک نے فرمایا کہ مطلب یہ کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جو ہے حق پر قائم رہے گا، اور امت بحیثیت مجموعی کبھی گمراہی پہ قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ اجماع امت جو ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا، یعنی قرآن کو پڑھیں گے نہیں ہم، اس کے اپنے ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیا تعلیمات تھی جیسے ہماری ماضی کی تشکیل ہوئی اور جن سے گویا عالم انسانی کی تقدیر وابستہ ہے۔ یعنی تقدیر کن معنوں میں وابستہ ہے؟ عالم اسلامی انسانی کی تقدیر اس بارے میں وابستہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ مطلب یا تو وہ سارے مسلمان ہو جائیں یا پھر گمراہی اور جہنم کا شکار ہوں۔ اس کے علاوہ تو اس انسانی تقدیر اور کوئی ایسی تقدیر نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے کی نظر میں جو ہے اس کی کوئی اہمیت ہے۔ لیکن یہاں جو اس انسانی تقدیر کی بات کر رہے ہیں وہ اس کا کچھ دنیاوی مفہوم لگتا ہے، اس لیے میں نے اس کو اسلامی قوم پرستی مسلم قوم پرستی سے اس کو، لیکن کہتے ہیں اس سلسلے میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹیں دو ہیں، یعنی قرآن کو سمجھنے کے راستے میں دو رکاوٹیں۔ چلیں یہاں رکتے ہیں، یعنی یہ اچھی جگہ ہے، ایک نیا یعنی ریلیٹڈ لیکن نیا موضوع شروع کر رہے ہیں، تو یہاں سے انشاءاللہ اگلی بار شروع کریں گے۔ لیکن اس میں ہماری سب سے بڑی رکاوٹیں دو ہیں، یعنی قرآن کو قرآن جیسے چاہتا ہے ویسے سمجھنے میں دو رکاوٹیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں سے شروع کریں گے اگلی بار انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔